السلام علیکم ناظرین۔ پطرس بخاری اردو ادب کے بہت بڑے مزاح نگار اور ہماری صدی اور پچھلی صدی کے بڑے اچھے لکھاری، ان کی کتاب پطرس کے مضامین سے ایک مضمون آپ کی خدمت میں۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ ہماری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی برہمچاری سے برسبیل تذکرہ کہہ دیا کہ لالا جی امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، آپ سحر خیز ہیں، ذرا ہمیں بھی صبح جگا دیجیے گا۔ معلوم ہوا کہ وہ حضرت لفظوں کے بھوکے بیٹھے تھے۔ دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے ایشور کا نام لے کر ہمارے دروازے پر مکہ بازی شروع کر دی۔ کچھ دیر تک تو ہم سمجھے کہ عالم خواب ہے، ابھی سے کیا فکر کریں، جاگیں گے تو لاہور پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ گولہ باری تیز بتیز لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی، اور صاحب جب کمرے کے چوبی دروازے لرزنے لگے، سراہی پہ رکھا ہوا گلاس جلترنگ کی طرح بجنے لگا اور دیوار پہ لٹکا ہوا کیلنڈر پنڈولم کی طرح ہلنے لگا تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا۔ مگر اب دروازہ ہے کہ برابر لگاتار کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ میں کیا، میرے آباء و اجداد کی روحیں اور میری قسمت خواب دیدہ تک جاگ اٹھی ہوگی۔ بہتر آواز دیتا ہوں، اچھا تھینک یو، جاگ گیا ہوں، بہت اچھا، نوازش ہے۔ ہاں جناب ہیں کہ سنتے نہیں۔ خدایا کس آفت کا سامنا ہے، یہ سوتے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں۔ بیشتر اس کے کہ بسترے سے باہر نکلیں دل کو اس قدر سمجھانا بجھانا پڑتا ہے، اس کا اندازہ کچھ اہل ذوق ہی لگا سکتے ہیں۔ آخر جب لیمپ جلایا تو ان کو باہر سے روشنی نظر آئی۔ اب ہم جو کھڑکی کے پاس پہنچے تو آسمان کو دیکھتے ہیں تو جناب ستارے جگمگا رہے ہیں۔ سوچا آج پتہ چلائیں گے کہ یہ سورج آخر کس طرح نکلتا ہے۔ لیکن جب ہم نے گھوم کر کھڑکی اور روشن دان سے دیکھا اور بزرگوں سے صبح کاذب کی جتنی نشانیاں سنی تھیں ان میں سے ایک بھی نظر نہ آئی تو فکر سا لاحق ہو گیا، کہیں آج سورج گرہن تو نہیں۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی، لالا جی۔ جواب آیا، ہوں۔ میں نے کہا آج یہ کیا بات ہے کہ اندھیرا سا ہے۔ کہنے لگے، اور کیا 3 بجے ہی سورج نکل آئے؟ 3 بجے کا نام سن کر ہوش گم ہو گئے۔ چونک کر پوچھا، کیا کہا تم نے؟ کہنے لگے، 3 تو نہیں، کچھ 7 ساڑھے 7 منٹ اوپر ہیں۔ میں نے کہا، ارے کمبخت خدائی فوجدار بدتمیز کہیں کہ میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگا دینا، یا یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا۔ 3 بجے جاگنا بھی کوئی شرافت ہے؟ ہمیں تو نے ریلوے کا گارڈ سمجھ رکھا ہے۔ 3 بجے اٹھا کرتے تو دادا کے منظور نظر نہ ہوتے۔ ابے احمق کہیں کہ 3 بجے اٹھ کر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ امیر زادے ہیں، کوئی مذاق ہے؟ لا حول ولا قوت۔ غرض لیمپ بجھایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے، اور پھر حسب معمول بھلے آدمیوں کی طرح نہایت اطمینان سے 10 بجے اٹھے، 12 بجے تک ہاتھ منہ دھویا اور 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔ شام کو واپس ہاسٹل میں وارد ہوئے، ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے، بلائیں زلف جانا کی اگر لیتے تو ہم لیتے، کہ اتنے میں پڑوسی کی آواز آئی، مسٹر یہ آپ گا رہے ہیں؟ میں نے کہا، جی میں کس لائق، خیر فرمائیے۔ بولے، ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ بس صاحب، ہم میں جو موسیقیت کی روح پیدا ہو گئی تھی فوراً مر گئی۔ دل نے کہا، وہ نابکار انسان دیکھ، پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔ صاحب خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی، خدایا ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت عطا فرما۔ آنسو پوچھ کر اور دل مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے، دانت بیچ کر نیکٹائی کھولی، آستینیں چڑھا لیں، لیکن سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کریں۔ سامنے سرخ سبز زرد سبھی قسم کی کتابوں کا انبار لگا تھا۔ اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پہ لگا دیں کہ باقاعدہ مطالعے کی پہلی منزل یہی ہے۔ بڑی تختی کی کتابوں کو علیحدہ، چھوٹی تختی کی کتابوں کو سائز کے مطابق علیحدہ رکھ کے قطار میں کھڑا کر دیا۔ ایک نوٹ پیپر پر ہر کتاب کے صفحوں کی تعداد دیکھ کر سب کو جمع کر لیا۔ پھر 15 اپریل تک کے دن گنے، صفحوں کی تعداد کو دنوں کی تقسیم پر تقسیم کیا، 550 جواب آیا۔ لیکن اضطراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے۔ دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح 3 بجے ہی کیوں نہ اٹھے، لیکن کم خوابی کے طبعی پہلوؤں پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ کو ملامت کی۔ آخر کار اس نتیجے پہ پہنچے کہ 3 بجے اٹھنا تو لغو بات ہے، البتہ 5، 6، 7 بجے کے قریب اٹھنا نہایت معقول ہوگا، صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدہ ہوگی۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سویرے اٹھنا ہو تو جلدی ہی سو جانا چاہیے۔ کھانا باہر جی سے کھا کے آئے تھے، بستر میں داخل ہوئے، چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کا کہہ ہی دیں۔ یوں ہماری قوت ارادی کافی مضبوط ہے، جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج،
ڈرتے ڈرتے آواز دی، لالا جی۔ انہوں نے پتھر کے کھینچ کر مارا کہ بس۔ ہم اور بھی سہم گئے۔ لالا کچھ ناراض معلوم ہوتا ہے۔ تتلا کے درخواست کی، لالا جی صبح آپ کو بڑی زحمت ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں گا، کل ذرا مجھے 6 بجے، یعنی جس وقت 6 بجے۔ میں نے پھر کہا، جب 6 بج چکیں تو؟ سنا آپ نے؟ چپ لالا جی، کڑکتی ہوئی آواز میں جواب دیا، سن لیا، 6 بجے جگا دوں گا۔ ہم نے کہا، بہت اچھا، توبہ، خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ لالا جی بہت شریف آدمی ہیں۔ اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازوں پہ گھونسوں کی بارش کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا۔ ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو بس جاگتے ہیں۔ وہ نہ جگاتے تو میں خود 1 منٹ بعد آنکھیں کھول دیتا۔ بہر صورت جیسا کہ میرا فرض تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس شکل میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی۔ اس کے بعد کے واقعات ذرا بحث طلب ہیں اور ان کے متعلق روایات میں کسی قدر اختلاف ہے۔ بہرحال اس بات کا تو مجھے یقین ہے، میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھیں۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے بیشتر دباچے کے طور پہ ایک آدھ کروٹ بھی لی۔ پھر کا پتہ نہیں، شاید لحاف اوپر سے دبایا یا شاید سراسیمی میں لپیٹ دیا، شاید کھانسا کہ خدا جانے خراٹا لیا۔ یہ یقینی امر ہے کہ 10 بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے، لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے پیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا سو رہے تھے۔ نہیں، ہمارا خیال ہے کہ ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے۔ بہر صورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے جس میں آپ ماہر ہیں نہ میں۔ کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہو یا اس دن 6 ہی دیر سے بجے ہوں۔ خدا کے کاموں میں آپ کیا دخل دے سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے دل میں پھر یہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جناب شرافت ملاحظہ ہو کہ اس شبے کی بنا پر صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا اور اپنے آپ کو سناتا رہا، مگر لالا جی سے ہنس ہنس کر باتیں کی اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو حد درجے طمانینت ظاہر کی۔ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانا اور روح افزا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا، ورنہ اور دنوں کی طرح آج بھی صبح 10 بجے ہی اٹھتا۔ لالا جی صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم یاد ہو جاتا ہے۔ بھئی خدا نے صبح بھی کیا چیز بنائی ہے، یعنی اگر صبح بجائے صبح شام ہوا کرتی تو دن کتنی بری طرح کٹتا۔ لالا جی نے ہماری اس جادو بیانی کی داد دی اور پوچھنے لگے، تو میں آپ کو صبح 6 بجے جگا دیا کروں؟ میں نے کہا ہاں واہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بے شک۔ شام کے وقت آنے والی صبح کے لیے مطالعے کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر علیحدہ جوڑ دیں، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت نیک منصوبے بنا کر سو گیا۔ صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ جھٹ آنکھ کھل گئی۔ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی سے منہ نکالا، ان کو گڈ مارننگ کیا اور نہایت بے درد لہجے میں کھانسا۔ لالا جی مطمئن ہو کے واپس چلے گئے۔ ہم نے اپنی ہمت اور اولو العزمی کو بہت سراہا۔ ہم آج فوراً ہی جاگ اٹھے۔ دل سے کہا، دل بھیا صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا، اور کیا، تمہارے تو یوں ہی اوسان خطا ہو جایا کرتے تھے۔ ہم نے کہا، سچ ہی کہتے ہو، یعنی ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے تو ان کی کیا مجال کہ ہمارے قریب سے بھی گزر جائیں یا ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہوں۔ اس وقت شہر لاہور میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا و مافیا سے بے خبر نیند کے خراٹے اڑاتے ہوں گے، اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر نہایت شفتگاہ طبعی اور غنچہ دہنی سے جاگ رہے ہیں۔ بھائی کیا برخوردار سعادت آثار واقع ہوئے ہیں۔ ناک کو سردی سی محسوس ہوئی تو اس کو ذرا یوں ہی لحاف کی اوٹ میں کر لیا، اور پھر سوچنے لگے، خوب، تو آج ہم کیا وقت پر جاگیں گے، بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے۔ آخر مذہب سب سے مقدم ہے۔ ہم بھی کیا روز روز الحاد کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں، نہ خدا کا ڈر نہ رسول کا خوف، سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے۔ لحاف کانوں پر سے رکھا ہے تو گویا آج ہم لوگوں سے پہلے جاگے ہیں، بہت ہی پہلے، یعنی کالج شروع ہونے سے بھی 4 گھنٹے پہلے۔ خداوند یہ کالج والے بھی کس قدر سست ہیں۔ ہر ایک مستعد انسان کو 6 بجے تک قطعی جاگ اٹھنا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کالج 7 بجے کیوں نہ شروع ہوا کرے۔ لحاف سر پر۔ بات یہ ہے کہ تہذیب جدید ہماری تمام اعلیٰ قوتوں کی بیچ کنی کر رہی ہے۔ عیش پسندی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آنکھیں بند تو اب 6 بجے ہیں، گویا 3 گھنٹے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون سی کتاب پڑھیں، شیکسپیئر یا وڈز ورتھ؟ میں جانوں شیکسپیئر بہتر ہوگا۔
اس کی عظیم الشان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور صبح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ پھر خیال آیا دن کو جذبات کے محشر ستانوں سے شروع کرنا ٹھیک نہیں۔ وڈزورتھ پڑھیں، اس کے اوراق میں فطرت کو سکون اور اطمینان میسر ہوگا۔ لیکن شیکسپیئر نہیں، وڈزورتھ ہی ٹھیک رہے گا۔ شیکسپیئر، ہیملیٹ، لیکن وڈزورتھ کی لیکھت دیوانگی، سبزہ زار، سنجر، بلو بہاری، سید حوث کشمیر، میں آفت کا پرکالہ ہوں، یہ معمہ اب فلسفہ بعد طبیعت سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ ہم نے لحاف سے سر باہر نکالا اور وڈزورتھ پڑھنے کا ارادہ کیا تو صبح 10 بج رہے تھے۔ اس میں نامعلوم کیا بھید ہے۔ کالج کے ہال میں لالا جی ملے، کہنے لگے، مسٹر، صبح میں نے آپ کو آواز دی تھی، آپ نے جواب نہ دیا۔ میں نے زور کا کہکا لگایا اور کہا، اوہو لالا جی، یاد نہیں میں نے آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا؟ میں تو پہلے ہی سے جاگ رہا تھا۔ بولے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس کے بعد کوئی 7 بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی، آپ بولے ہی نہیں۔ میں نے نہایت تعجب کی نظروں سے انہیں دیکھا، گویا وہ پاگل ہو گئے ہیں، اور پھر ذرا متیں چہرہ بنا کر ماتھے پہ تیوریاں چڑھائے غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ 1 منٹ تک ہم اس طمأنت میں رہے، پھر یکایک ایک محجوبانہ اور معشوقانہ انداز سے مسکرا کر کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی مروب ہو کے چل دیے اور ہم اپنے زہد و تقویٰ کی تسکین میں سر نیچا کیے کمرے کی طرف چلے آئے۔ اب یہی روز کا معمول ہو گیا، جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے، اور اس دوران لالا جی آواز دیں تو نماز۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔